السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آئی فار اسلامک ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ویڈیوز جلد سے جلد آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو آج میں غزوہ بدر کے بارے میں پڑھ رہی تھی۔ تو یہ رمضان المبارک سے ریلیٹڈ ہے، تو میرا رمضان چل رہا تھا تو میں نے سوچا میں آپ تک کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر دوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ غزوہ بدر، سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر پیش کیوں ہے۔ اس کا تفصیلی ذکر سورہ انفال میں کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی یہ ترتیب کے اعتبار سے 8ویں سورت ہے۔ اور غزوہ بدر کا آغاز اب دیکھتے ہیں، غزوہ بدر ہوا کیوں تھا، پیش کیوں آیا۔ مکہ مکرمہ میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے 13 سال مقیم رہے تھے، اس دوران جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کو کفار نے طرح طرح سے ستانے اور ناقابل برداشت تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ہجرت سے پہلے ذرا آپ کو نعوذ باللہ شہید بھی کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو کفار مکہ مسلسل اسی کوشش میں تھے کہ ادھر بھی آپ کو آرام سے رہنے نہ دیا جائے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن ابی کو مدینہ منورہ میں خط لکھا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دی ہے، یا تو اب تم انہیں اپنی پناہ دینے سے ہاتھ ہٹا لو ورنہ ہم تم پر حملہ کر دیں گے۔ پھر کچھ ہی عرصہ بعد جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اوس قبیلے کے سردار ہیں، وہ مکہ مکرمہ میں طواف کرنے کے لیے گئے، اسی دوران طواف کے دوران ابو جہل آپ کے پاس آیا جو کہ اور کہا کہ آپ ہمارے دشمنوں کو پناہ دے رکھی ہے، تم اگر ہمارے سردار کی پناہ میں نہ ہوتے تو تم زندہ واپس نہ جا سکتے تھے۔ اس دھمکی کا صاف صاف مطلب یہ تھا کہ آئندہ اگر مدینہ منورہ کا کوئی بھی آدمی مکہ مکرمہ آئے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دھمکی کا جواب میں کہا کہ اگر ابو جہل سے کہہ دیا کہ اگر تم ہمارے آدمیوں کو مکہ مکرمہ آنے سے روکو گے تو ہم تمہارے لیے اس سے بھی بڑی رکاوٹ کھڑی کر دیں گے، یعنی تم تجارتی قافلے کو لے کر جب ملک شام جاتے ہو تو اس کا راستہ مدینہ منورہ سے قریب گزرتا ہے، پھر ہم بھی تمہارے قافلوں کو روکنے اور ان پر حملہ کرنے میں آزاد ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مدینہ میں تبلیغ کرنے کی پوری آزادی حاصل تھی۔ اسلام کی اثرات دور دراز علاقوں میں پہنچ رہے تھے۔ جنوب کی یمنی قبائل اور بعض سلیم الفطرت لوگ مشرف با اسلام ہو گئے تھے، اور ان کی کوششوں سے بحرین کا ایک سردار عبد القیس مدینہ منورہ کی طرف آ رہا تھا۔ قریش نے انہیں آنے سے روکا۔ اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ جب تک خدا پرستی اور شرک میں سے ایک چیز ختم نہیں ہو جاتی، کشمکش کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی سلسلے میں یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ ایک مکی سردار کرز بن جابر فہری نے مدینہ منورہ کے باہر مسلمانوں کی ایک چراگاہ پر حملہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مویشی لوٹ لیے۔ یہ ڈاکہ مسلمانوں کے لیے کھلا چیلنج تھا جب مسلمانوں نے کرز کا تعاقب کیا لیکن وہ بچ نکلا۔ ان حالات میں کفار کا ایک سردار ابو سفیان ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر ملک شام گیا ہوا تھا۔ اس قافلے میں مکہ مکرمہ کے قریباً ہر فرد نے سونا چاندی جمع کرا کر تجارت میں شرکت کی تھی۔ یہ قافلہ 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا اور کئی ہزار دینار کا سامان لا رہا تھا۔ اس قافلے کی حفاظت کے لیے کئی مسلح افراد متعین تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کی ملک شام سے واپسی کا پتہ چلا تو حضرت سعد بن معاذ کے چیلنج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے پر حملے کی غرض سے اسلامی لشکر ترتیب دیا تاکہ کفار کو سبق سکھایا جا سکے۔ اس اسلامی لشکر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد بہت کم تھی، تقریباً 313 تعداد تھی۔ ان کے پاس کل 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے اور 60 زرہیں تھیں۔ اس مختصر سامان کے ساتھ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے۔ جب ابو سفیان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادوں کے بارے میں علم ہوا تو اس نے ایک تیز رفتار ایلچی ابو جہل کے پاس بھیجا اور اس واقعے کی اطلاع دی اور اس سے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا۔ مزید برآں وہ اپنے قافلے کا راستہ بدل کر بحر احمر کے ساحل کی طرف نکل گیا تاکہ وہاں سے چکر کاٹ کر مکہ مکرمہ پہنچ سکے۔ ابو جہل نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر ایک بڑا لشکر تیار کیا اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی خاطر روانہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو ابو سفیان قافلہ لے کر نکل چکا ہے تو ابو جہل 1000 افراد پر مشتمل لشکر لا رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، سب نے یہی رائے دی کہ اب مشرکین کے ساتھ ایک فیصلہ کن معرکہ ہو جانا چاہیے۔ بدر کے مقام پر دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ اس سے اگلا پارٹ میں آپ کو انشاءاللہ کل شیئر کروں گی۔ یہ پہلا پارٹ تھا غزوہ بدر کا، اور غزوہ بدر کا اگلا حصہ کل آپ تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا۔ آئی فار اسلامک۔